یہ صورتحال ایسی ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اتنی بڑی ناانصافی کے بعد بھی فلسطین کے حق میں آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں۔ اس وقت قطر ہی ایک ایسا ملک ہے جو فلسطین کی حمایت میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آواز بلند کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باقی تمام عرب ممالک مغربی ممالک کے غلام کیسے بن گئے؟ اصل میں آج سے 100 سال پہلے عثمانی خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے ہر طرف سے خلافت کو گھیر لیا تھا، لیکن ان سب کو معلوم تھا کہ جب تک عثمانی خلافت کے اندر بغاوت نہیں ہوگی، اس کو شکست دینا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کی سب سے بڑی اقلیت یعنی عربوں کی طرف توجہ دی، چونکہ ترک تقریباً 400 سال سے عربوں پر حکومت کر رہے تھے، لیکن اس دوران عربوں نے کبھی بھی خلافت عثمانیہ کے خلاف کوئی بڑی بغاوت نہیں کی تھی، کیونکہ خلافت عثمانیہ خود کو ایک ترک سلطنت کے بجائے تمام مسلمانوں کی خلافت سمجھتی تھی۔ لیکن خلافت کی آخری دور میں سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور ان کے آخری طاقتور خلیفہ سلطان عبد الحمید نے خلافت کو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، لیکن اقتصادی طور پر سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ترکی کے اندر ایک حزب مخالف ینگ ترک پارٹی بہت تیزی سے ابھر رہی تھی۔ انہوں نے خلافت کے خلاف بغاوت کی اور سلطان عبد الحمید کو تخت سے ہٹا کر ان کے بھائی کو خلیفہ بنا دیا۔ ینگ ترک پارٹی ایک نیشنلزم پر مبنی اور اسلام مخالف پارٹی تھی، جن کا ماننا تھا کہ ترکی کی تمام کمزوریوں کی وجہ اسلام اور اقلیتیں ہیں، جیسا کہ آرمینیا، یونانی اور خاص طور پر عرب ہیں۔ ینگ ترک پارٹی نے خلافت کے ہوتے ہوئے بھی ترکی میں عربی زبان سکھانے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے ترکوں اور عربوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانوی عربوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تم ترکوں کی غلامی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی آزادی حاصل کرنی چاہیے، اور برطانیہ تمہارے اس جدوجہد میں تمہاری مدد کرے گا۔ برطانوی جانتے تھے کہ عرب ان کی بات اس وقت ہی مانیں گے جب ان کے پاس عربوں میں سے ایک مضبوط لیڈر ہوگا۔ برطانویوں نے اس کام کے لیے شریف حسین بن علی کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ برطانویوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں اور عربوں کو اپنے ساتھ ملا لیں تو انہیں خلافت عثمانیہ کی جگہ مسلمانوں کا نیا لیڈر بنایا جائے گا۔ شریف حسین نے مکہ کے لوگوں کو یہ سب بتایا، اور مکہ کے لوگوں نے انہیں مکمل حمایت فراہم کی۔ 1916 میں یہ بغاوت خلافت عثمانیہ کے خلاف شروع ہوئی، جو کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہو رہی تھی۔ عثمانی سلطنت پہلے ہی بہت محاذوں پر جنگ لڑ رہی تھی، اور اب انہیں عربوں سے بھی لڑنا پڑا۔ برطانویوں نے شریف حسین کی مدد کے لیے اپنا ایک اہم ایجنٹ بھیجا، جسے ہم آج لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لارنس آف عربیہ عربوں کی بغاوت کو برطانوی کنٹرول میں لے کر آیا، اور اس نے شریف حسین کے بیٹوں میں سے فیصل کو اس بغاوت کی قیادت کے لیے چنا۔ کچھ ہی سالوں میں فیصل نے برطانویوں کی مدد سے عثمانیوں سے علاقہ فتح کر لیے، لیکن جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی تو برطانویوں نے شریف حسین سے کیے گئے وعدے توڑ دیے، اور 1917 میں بلفور اعلامیے پر دستخط کیے، جس نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے اسرائیل کے قیام کا منصوبہ شامل تھا۔ جب شریف حسین نے فلسطین میں اسرائیل کے قیام کی مخالفت کی تو برطانویوں نے ان کی حمایت ختم کر دی، اور ان کے مخالف عبد العزیز ابن سعود کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ آخرکار ابن سعود نے برطانویوں کی مدد سے شریف حسین کو شکست دی، اور شریف حسین کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد برطانویوں نے عرب ممالک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں اور مغرب کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ عرب ممالک مغرب کے غلام بن چکے ہیں اور ان کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں۔